کہ دیکھو عمران خان پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے، اور عمران خان کے ساتھ پوری قوم جڑی ہوئی ہے. میرے جیسے جو بھی کارکن ہیں یہ جن کی حیثیت عمران خان کی وجہ سے ملی ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور عمران خان ان کے لیے لکیر کھینچتا ہے تو وہ لکیر میں اور آپ نہیں مٹا سکتے. وہ لکیر عمران خان نے کھینچی ہے، اس لیے کہ 30 سال کی جدوجہد اس کی ہے. یہ انصاف کا نعرہ، یہ آج پاکستان جس نظریے میں جکڑ گیا ہے، یہ نظریہ عمران خان نے اپنے عمل سے پیش کیا ہے. آج بھی جیل میں جو سزا کاٹ رہے ہیں عمران خان، جس بہادری کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ اندر جیل میں ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ عاصم منیر اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی ہے. آج وہ ایک پاور ان کے پاس، ظاہری تو سب کچھ ہے، ان کے پاس بندوق بھی ہے، جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان نہیں چلا پا رہے. جو ملک کی عوام ہے اس کی سوچ اپنی طرف نہیں لے کر جا سکتے. نوجوانوں سے خوفزدہ ہیں، بزرگوں سے خوفزدہ ہیں. کسی پروگرام میں اگر ڈی جی آئی ایس پی آر جاتا ہے تو پہلے سے سوال نامے دے دیے جاتے ہیں. یونیورسٹیز میں، کالجز میں نوجوان جب سوال کرتا ہے تو آگے سے دبا دیا جاتا ہے. پروفیسرز کو، وہاں پہ لیکچررز کو، وہاں کے جو بھی انتظامیہ ہوتی ہے پہلے سے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے موبائل لے لینے ہیں، ویڈیوز نہیں بنیں گی، کوئی بات باہر لیک نہیں ہوگی. تو تم پھر بات کیا کرنے آئے ہو؟ خدا کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر مت جاؤ اس طرح کالجوں میں. وہ کہتے ہیں کتنے بزدل ہیں یہ لوگ جو ہے، خوف ہے ان کو، ہمارے سے سوال نہیں پوچھنے میں دیتے، ہمیں جواب نہیں دے سکتے. تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرو. ہاں اگر جاتے ہو تو جاؤ، پھر تمام لوگوں کو اجازت دو کہ وہ تم سے سوال کر سکیں، دو جواب آگے سے. تمہارے پاس جب جواب نہیں ہے تو پھر تم کیا آگے سے جواب دو گے؟ جب تم جھوٹ بولو گے، آج پوری عوام کو حقائق پتہ چل گئے ہیں، چہرہ تم سب کا نظر آ گیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ برائی کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے. فوج کے جو جرنیل ہیں وہ اپنی حدود پار کرتے ہیں، وہ اپنے ادارے کے علاوہ پورے پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ جو ڈالے کالے آ جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے، منہ پہ جنہوں نے رومال باندھا ہوتا ہے، مفرل باندھے ہوتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ کون اٹھاتا ہے اور کون عقوبت خانوں میں رکھتا ہے، کون جیل میں جو ہے وہ معافی ناموں کا بولتا ہے، کون کہتا ہے کہ تم آئندہ تحریک انصاف کی سیاست نہیں کرو گے، تم اس کی تنظیم کا حصہ نہیں رہو گے، تم کبھی بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لو گے. کون مجبور کرتا ہے کہ ایس ایچ او اور تھانے داروں کو لوگ مجبور ہو کے یہ پرچے دیں؟ کون مجبور کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اظہار کرو؟ کون ہے وہ جو خوف زدہ کر دیتا ہے پوری پاکستانی عوام کو کہ اگر تم روڈوں پہ آئے، اگر تم اپنی آزادی رائے کا تم نے اظہار کیا، اگر تم نے جو ہے وہ جو تمہیں آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ تم پروٹیسٹ کر سکتے ہو، تم آئے تو تمہاری گاڑیاں توڑ دیں گے، تمہیں مار دیں گے، گھر اٹھا لیں گے، چھوڑیں گے نہیں تمہیں، جھوٹے مقدمات بنا لیں گے. یہ سب کو آج پتہ چل گیا ہے. تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے جو خوف کے بت توڑے ہیں، جو آج عوام عمران خان کے ساتھ ہے، ہم سب کو وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور لائے عمل آپ سب کے سامنے ہے. یہ 8 فروری کوئی آخری دن نہیں تھا. اس کے بعد بھی ہم نے آگے چلنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے. اور اصل کال تو عمران خان نے دینی ہے. اور جب وہ کال آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں، اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں جس طرح ڈٹ گئی ہیں. کارکن جب جیل میں جا رہے ہوتے ہیں بھی نعرہ لگاتے ہیں عمران خان زندہ باد. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. جیل سے نکلنے کے بعد پھر بولتے ہیں وہ لوگ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس وکیلوں کے، وہ بیچارے جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. اس کے بعد بھی نکلتے ہیں تو پھر بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں. تو تم یہ تو توڑ نہیں سکے. انہیں بھی پتہ ہے کہ عوام کا رخ یہ نہیں موڑ سکے. یہ جو لے کے آئے تھے کٹ پتلی، یہ جو چوروں کا، ڈاکو ڈفروں کا ٹولہ جو لے کے آئے، یہ جو ٹولہ ہے یہ تو ڈیلیوری نہیں کر رہا ہے. یہ ٹولہ جو ہے اس کو تو نہ اقتصاد چلانی آتی ہے، نہ ملک چلانا آتا ہے، نہ بیانیہ بنانا آتا ہے، نہ جو ہے وہ کسانوں کی بات یہ کر سکتا ہے، نہ یہ کوئی پالیسی دے سکتا ہے. تو نہ پالیسی بن رہی ہے، معیشت گرتی جا رہی ہے، فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں، مہنگائی طوفان بن چکی ہے، دہشت گردی عروج پہ پہنچ چکی ہے. تو پاکستان ایک مسائلستان بنتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا ملک ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے ہمارے ملک میں، ہر موسم ہے، فروٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ سبز لہراتے ہوئے کھیت، اتنی زبردست زمین اور اتنی زبردست ساحل کی پٹی، اتنے محنتی لوگ. جو سب سے قیمتی چیز ہے پاکستان میں وہ نہ زمین کے اندر معدنیات ہیں، نہ وہ فصلیں ہیں، وہ پاکستان کی عوام ہیں، وہ نوجوان ہیں جو 65% آبادی کے ہیں. ان کو استعمال کرو، ان کا حوصلہ بنو، ان کو ڈراؤ مت، دھمکاؤ مت. تو جب تک عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ڈٹے ہوئے ہیں، پاکستان کی عوام ڈٹی ہوئی ہے، تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے. اور میں